پار آقا سبحان اللہ ماشاءاللہ علی کے 18 ہی بیٹے علی ہر سبھی میں علمدار عباس ہے داستان شجاعت کا دارین میں اور نکل جے میں ہاشم کی حسمات بھی ہے ان کے دیور میں حمزہ کی بات بھی ہے سبحان اللہ ان کے لہجے میں ہاشم کی حسمات بھی ہے ان کے دیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے ان کے دیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے اور ہر ادائے کی عمران کا عکس ہے ان کی باہوں میں جعفر کی تعداد بھی ہے پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار عباس ہے اور حسنین کا پیار عباس ہے داستان علی داستان شجاعت کا دارین میں اور ان کے لہجے میں ہاشم کی حسمات بھی ہے ان کے دیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے ان کے دیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے اور ہر عطائے عمران کا عکس ہے ان کی باہوں میں جعفر کی تعداد بھی ہے اور پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار آقا اور ان کے لہجے میں ہاشم کی حسمات بھی ہے ان کے دیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے ان کے دیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے اور ہر عطائے کی عمران کا عکس ہے ان کی باہوں میں جعفر کی تعداد بھی ہے اور پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار عباس ہے راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ شیخ سماعت فرمائیں کہ راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ راستے کے لیے رہنما چاہیے راستے کے لیے رہنما چاہیے خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے اس ولی کا ہمیں آسرا
آخری شعر عرض کر رہا ہوں قبر کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائیں کہ قبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے جہاں، قبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، اور وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے، وہاں کوئی یار نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے علی آئیں گے، تم سے ملنے میں علی آئیں گے، بول تنہائی میں اور کیا چاہیے، تم سے ملنے کوئی نہیں، واہ واہ بہت سے، کیا بات ہے۔ قبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے جہاں، قبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی اپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی اپنا نہیں، اور وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے، وہاں کوئی یار نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، بول تنہائی میں اور کیا چاہیے، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، بول تنہائی میں اور کیا چاہیے، راہ کا بہت ہے کٹھن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے، خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا، اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے۔ اور یہ آخری شعر میں دوبارہ سے پڑھنا تیسری بار پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرے دل کی جو ہے خواہش ہے کہ میں اسے تیسری بار بھی پڑھوں، واہ واہ، کہ قبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے جہاں، واہ بھائی واہ، بے شک ہاں قبر کیا ہے، اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، اور وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے، وہاں کوئی یار نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، بول تنہائی میں اور کیا چاہیے، تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے، بول تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے۔ السلام علیکم۔ تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا، تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا، ہمیں دیدار ہو جاتا تمہارا پردہ دے جاتا، ہمیں
دیدار ہو جاتا تمہارا پردہ رہ جاتا تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا کوئی فرقہ نہیں ہوتا کوئی منصب نہیں ہوتا کہیے یا حسین کوئی فرقہ نہیں ہوتا کوئی منصب نہیں ہوتا محبت کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی فرقہ نہیں ہوتا کوئی منصب نہیں ہوتا محبت کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نعت پاک کا ایک مطلب جو شیخ سماعت فرمائے اس کے بعد چند اشعار علی کائنات وقت بہت ہو رہا ہے لیکن بھیا اتنی محنت کی ہے تھوڑا ہم بھی پڑھ لیں تو نے بات پڑھے نبی اور اولاد نبی پر جی لگا کر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یاسین ہو میں کیسے کنوں ہے یاسین ہو میں کیسے کنوں میرا دل تمہیں پہ نثار ہے یاسین ہو میں کیسے ہزار نہیں اچھے ہوتے ہیں صحیح ہے ایک اچھا ہوتا ہے ہزار نہیں اچھے ہوتے ہیں شاعر کے اپنے انداز میں کہتا ہے تدارک سے پڑھتا تیری یاد سے میرے مصطفیٰ میری زندگی میں بہار اے یاسین ہو میں کیسے کنوں میرا دل تمہیں پہ نثار یہ آقا حسین کی محفل ہے دیکھیے اور حضرت اپنے خاندان کی لوگوں کی خصوصی توجہ ذرا روح سے پردہ ہٹائیے ذرا روح سے پردہ ہٹائیے مجھے اپنا جلوہ دکھائیے ذرا روح سے پردہ ہٹائیے مجھے اپنا جلوہ دکھائیے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی نہ سکون ہے نہ قرار ہے میں تیری یاد سے میرے مصطفیٰ اشعار ہیں آخری شیخ فرمائے تو یہ گانا پڑھ لیں گے تو چند اشعار مولوی کائنات کے سامنے پڑھتا ہے کہہ دیجیے یا رسول اللہ نور دیکھیے میں نے بار نمبر سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 7 میں آیا ہے نا وَعَلْمُوا أَنَّا فِيكُمْ رسول اللہ اور تم جان لو تم میں رسول اللہ موجود ہے نا حق ہے اور تم جان لو تم میں رسول اللہ موجود ہیں
اور جب رسول اللہ موجود ہو تو علی کائنات بھی موجود ہوں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے، حسنین کریمین بھی موجود ہے نا، اور حسین منی وانا من الحسین ہے نا۔ تو شاید اپنے اندر میں کیا کہتا ہے، تیرا سلام سلام میں دور ہے، تیرا سلام سلام میں نور ہے، تیرا تو چلا میں ظہور ہے، تیرا سلام سلام میں نور ہے، تیرا تو چلا میں ظہور ہے، یہ جو چاند تاروں میں ہے چمک، یہ جو چاند تاروں میں ہے چمک، یہ تو تیرے رخ کا نکھار ہے، یہ جو چاند تاروں میں ہے چمک، یہ جو چاند تاروں میں ہے چمک، یہ تو تیرے رخ کا نکھار ہے، تیری یاد سے میرے مصطفیٰ میری زندگی میں بہار ہے۔ بتاؤ کیسے ملے گی جنت، رسول سے واسطہ نہیں ہے، علی سے تم کو نہیں محبت، حسین سے واسطہ نہیں ہے، بتاؤ کیسے ملے گی جنت، رسول سے واسطہ نہیں ہے، علی سے تم کو نہیں محبت، حسین سے واسطہ نہیں ہے، کوئی بھی پریشان جب وہ علی کی تو ہنس کے بولی میرا کعبہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کوئی پریشان جب وہ علی کی تو ہنس کے بولی دلال کعبہ، کوئی جب تک بولی جا علی، بولی جا علی، کوئی پریشان۔ آج بھی مجاہد کرام سے پوچھئے گا کہ کعبے کی دیوار آج بھی اس میں نشان بنا ہوا ہے، شکر حق ہے، آپ دیکھیے جا کر کے، کوئی حاجی آئے تو اس سے پوچھئے گا، کوئی پریشان جمع علی کی تو ہنس کے بولی دلال کعبہ، یہ گھر کے لوگوں کا راستہ ہے، عوام کا راستہ نہیں، یہ گھر کے لوگوں کا راستہ ہے، عوام کا راستہ نہیں ہے، بتاؤ کیسے ملے گی جنت، رسول سے واسطہ نہیں ہے، علی سے تم کو نہیں محبت، حسین سے واسطہ نہیں ہے۔ ایک مطلع اور دو شعر وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد میں حضرت کے حوالے آپ حضرات کو کر دوں گا۔ کہہ دیجیے یا علی، اور مجھے اشعار علامہ صادق حسین کے بڑے پسند ہیں، میرا ایمان بھی ہے نا، اور ہم نہ فتووں سے نہ لکڑوں سے کسی سے ڈرتے نہیں، سیدھی سی بات ہے، میری قبر میں میرے اعمال جائیں گے، اور جس کے ہاتھ میں میں بیعت ہوا ہوں اس کی نسبت جائے گی، ہے نا، وہی تو ہے شجرے فاطمہ، ہے نا۔ آپ دیکھیے کیا علامہ صاحب صحیح کہتے ہے، ہیں، ہاں ٹھیک ہے، دے رہا ہوں، دو ایک مطلب دو شعر فرمائے، سوال فرمائے، کہہ دیجیے یا علی، یا علی، کہاں میں کہاں مدخانی علی کی، کہاں میں کہاں مدخانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی، یہ کہیے کہ یہ کہیے کہ مہربانی علی کی۔ مولا عباس علم
سردار کی شان میں اشعار ہمارے چھوٹے بھائی نے پڑھا. ایک شعر آپ اور حضرات کے حوالے کر رہا ہوں کہ نظر آئی تری یاد آباس بلتے. آپ نے سنا ہوگا بڑے بوڑھے بزرگوں سے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سنت کے طریقے پر سونا چاہیے, اور بڑے بوڑھے بزرگ کہہ گئے محمد بن کے سو جاؤ. اس طریقے سوئیں گے تو نیند بھی بنے گا, عین بھی بنے گا, کال بھی بنے گا, اور تمہاری سنت پر عمل بھی ہو جائے گا, تمام بلا اور وبا سے بھی بچیں گے. آپ ایسے لیٹیے نیند بنے گا, بنتا ہی نہیں بنتا. سن لیجیے ایسے تو شاعر کیا کہتا ہے, اور اسی طریقے سے جیسے علی کائنات کا چہرہ ایسے اصل میں کریمین اور عباس اور نادار تو وہ بہت کافی وہی علی کائنات کا چہرہ. شاپ آباس بلتے نظر لباس وفا میں جوانی, لباس وفا میں جوانی علی کی. آگے شعر سماعت فرمائے. لباس وفا میں جوانی علی کی, زمین و زمان پر حکومت کی. زمین و زمان. ابھی شاہ محمد نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ابھی سفیان کا گھر تھوڑی نہ ہے, ابو طالب کا ہے. اس شعر پر دیکھیے بڑا اچھا فیل ہوا. زمین و زمان پر حکومت کی. علی کے شریعے سے مرید ہوئے تو سرکار ابو طالب ہمارے دادا پیر ہوئے. واہ 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 واہ. ہم اپنے دادا پیر کی بڑائی نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے, پیسہ گھر ہے ہے نا. تو شاید کیا کہتا ہے, زمین و زمان پر حکومت کی. زمین و زمان پر, زمین و زمان پر حکومت کی. ہے کعبہ مگر راجدھانی علی کی. ہے کعبہ مگر راجدھانی علی زمین و زمان پر حکومت کی. کعبہ مگر راجدھانی علی کی. اور شعر کے ساتھ ادب و احترام کے دائرے میں میں اپنے بڑے بھائی علامہ مولانا صادق اشرف نبی صاحب کو اس شعر کے ساتھ ادب و احترام کے دائرے میں دعوتیں سکن دینے جا رہا ہوں. اور خصوصی توجہ اب ان کے نورانی عرفانی بیانات سے آپ سب کو دلوں کو مدلہ فرمائیں گے, اور ان سے آنے سے ان کی بارگاہ میں یہ شعر ہے. اگر شعر اچھا لگے تو میرے اپنا دعا ضرور کریے گا. جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے. واہ واہ واہ. جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے. قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے. جان پہ جان دیا اور مسلمان رہے. اماموں کو کیا اور مسلمان رہے. یہی دین تو اس دین سے توبہ نہ کرو. یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ نہ کرو. شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے. شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے. اور آخری بڑا وطنی شعر ہے, پوری زندگی اور ہر علماء کرام بیان کرتے رہے, ان کے بعد جملے ان کا علم مکمل ہو جائے گا, لیکن اس شعر کا حق نہیں ادا ہوگا. کیا کہتا ہے شعر, جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر,
ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھا پکڑ کے چلنا سکھایا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے، ہے نا؟ آپ تو جانتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھا پکڑ کر کے سکھایا کس نے، ہے نا؟ اور لقمہ کس نے کھلایا؟ اگر وہ کافر ہوتے تو ابھی حضرت سے سنیے گا. امام حسن علیہ السلام ایک صحابی رسول حضور پیش کی تھی تو زکات لے کر کے آئے تو انہوں نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستے انگلی مبارک کو ڈالا اور امام حسن کے منہ سے نکال دیا کہ اے حسن تم پر زکات حرام ہے نا؟ اور یہ تو نبی ہے جب نوازوں کو زکات اے میرے بیٹے حسن حسین تم پر زکات حرام ہے. تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرکار ابو طالب کے دستے مبارک سے کھایا پیا، ان کے سائے میں رہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو سزا چھوڑ دوں میری. سنیے گا شعر، جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر، یزیدیوں نے قتل حسین کیا اور مسلمان رہے. ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان طور پر کافر نہ کہو، لعنت ہے اسے عقیدوں پر، بالکل صحیح. جس نے یزید کو مسلمان کہا، کیا نے کہا؟ جس نے پالا پیغمبر کو. رسول دو عالم کی پرورش ابو طالب نے کی تو ان کو کافر بتاتے ہیں، کیا کہنے، واہ ہے واہ. نا؟ نسبت سے شے محتاج ہوتی ہے، تم کو تو نسبت کی بھی شرم نہیں آئی. لوگ قرآن پاک کے خلاف کا اتنا ادب کرتے ہیں، تم علی کے باپ کا ادب کرتے ہیں. نسبت سے شے محتاج ہوتی ہے نا، وہ نسبت بھی بولتے. سنیے، جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر، یزیدیوں نے قتل کیا اور مسلمان رہے. جان پہ جان کیا اور مسلمان نے. حضرت استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ کہیے، لبوں سے پھول مرتے ہیں جب حضرت تقریر کرتے ہیں، زبانی سن تیزی سے ہزاروں دل قدرتے ہیں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ کو بلند کر کے فضا میں لے آ کے بولو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دیکھو نا سہنواد بیٹھے ہیں، مان لیجیے ٹوٹے بہانے. حافظ کی چنتا ہے، روپے چنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سانو بھائی ذرا صحیح کرو. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نا یہ بڑھیا بول لگو نا بڑھیا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین نہیں یہ بڑھیا بول لگو. امیر المؤمنین امام المتقین سید الاولیاء اوصیاء صوفیاء اصفیاء اولین والآخرین یعصوب الدین. آیت اللہ العظمى آیت من آیت اللہ فنا فی رسول اللہ حجت اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ اللہ عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ اسد اللہ الغالب على كل غالب علي بن ابي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين في العزاء الحسين وسيد الشهداء كربلاء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الصالحين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءكم نساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ المولانا العظیم. بارگاہ نبی اور آل نبی میں جھوم کے درود کا ہدیہ پیش کریں. آپ کے سینوں میں جتنی بھی محبت نبی اور آل نبی کے لیے اتنی بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. میں مائک والے بھائی سے گزارش کروں گا کہ بھائی والیوم بڑھا دے، بیس بڑھا دے. میری تقریر سے کسی کا اسپیکر نہیں، منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہاں تو آواز بڑھا دینا، بیس بڑھا دو. اور یہ میری دوسری مرتبہ آپ کے غیر محبت میں حاضری ہوئی ہے. جو میرے مزاج سے واقف ہے تو انشاءاللہ جیسا میرا مزاج ہے میں اسی پہ کھڑا اتروں گا. اور ہمارے ناظرین صاحب نے چھیڑ دیا ہے. جب مجھے کوئی چھیڑ دیتا ہے تو پھر میں بھی پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا. آج انہوں نے ملنگ تک پہنچائی ہے، ہم کلندر تک پہنچائیں گے. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ تو چلو آپ سب مل کر ایک بار نعرہ بلند کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات محترم، محرم کا چاند جیسے ہی نظر آیا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی حسینی موجود تھا سب نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا. اس تیاری میں وہ مصروف ہوا کہ ہمیں اس 10 دن میں کسی بھی طرح سے حسین کو راضی کرنا ہے. کیونکہ ہر ایک کلمہ گو کو پتا ہے کہ اگر حسین راضی ہو گئے تو حسین راضی ہونے سے بس حسین راضی نہیں، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں. ہاں اور جو صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بس لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. اگر تمہیں تمیز چاہیے تو پہلے لبیک یا حسین کہو، لبیک یا رسول اللہ کہنا قبول ہو جائے گا. تو حضرات محترم، دنیا بھر میں یا حسین کی صدا بلند. بھائی مسلم تو مسلم، ہندو بھی سڑک پر آ گئے، سکھ بھی سڑک پر آ گئے، عیسائی بھی سڑک پر آ گئے. سب یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، سب یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں. ہر جگہ یا حسین کی بات کر رہے ہیں. ہر جگہ ذکر حسین ہو رہی ہے، ہر جگہ مجلس حسین برپا ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ بھائی آواز بڑھا دینا. کیا وجہ ہے کہ ذکر حسین ساری دنیا میں، بھائی ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، عرب ہو، عجم ہو، دنیا کے جس کونے میں تم جا کر دیکھو گے حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ کربلا میں جو آپ کے اجداد شہید ہوئے وہ زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے. حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. زندہ باد وہ ہوتے ہیں جو جنگ میں جیتے جاتے ہیں. کربلا میں تو یہ دیکھا گیا کہ آپ کے اجداد کو قتل کیا گیا، آپ کے اجداد کی شہزادیوں کو قید کیا گیا، انہیں شام کے بازاروں میں گھمایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا. تو اب بھی آپ کہیں گے کہ آپ جیت گئے اور یزید ہار گیا. پلٹ کر امام زین العابدین نے کہا کہ تجھے شک ہے کہ حسین ہار گیا یا حسین جیت گیا؟ امام زین العابدین سے کہا کہ مولا شک نہیں ہے، تو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کیسے جیتے، یزید کیسے ہارا؟ امام زین العابدین کہتے ہیں جب مسجدوں کی اذانوں کو سن، جا کے اذانوں کو سننا، اذانوں کو سن کر بتانا کہ مسجد کی اذانوں میں کس کا نام آتا ہے؟ یزید کے نانا کا نام آتا ہے یا حسین کے نانا کا نام آتا ہے؟ اگر یزید کے نانا کا نام آئے تو کہنا یزید زندہ باد، اگر حسین کے نانا کا نام آئے تو کہنا حسین زندہ باد. رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری.
नाना का नाम है तो कहना हुसैन जिंदाबाद। ये दुनिया तो चाह रही थी कि हुसैन का जिक्र मिट जाए, ये दुनिया तो चाह रही थी कि सर्रे सर्रे से हुसैन का नक्शा मिटे, हुसैन का जिक्र मिटे, हुसैन का चर्चा मिटे, हुसैन का चर्चा मिटे, मगर कसम खुदा की हुसैन के जिक्र की गारंटी, हुसैन के जिक्र की जिम्मेदारी खुद खुदा ने ली थी। तो जो मिटाने आया था हुसैन का जिक्र मिट गया। हुसैन कलमी जिंदाबाद, हुसैन हाशमी जिंदाबाद, हुसैन कलमी जिंदाबाद, हुसैन हाशमी जिंदाबाद है, हुसैन क़यामत तक के जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। हज़रात मोहतरम, तवज्जो है ना आप सबकी? बिल्कुल बिल्कुल। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कलमात जो जोड़ कर हमारी वाली मुस्लिम से कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी को मैंने तकरीर शुरू नहीं की है मेरी जान। हाँ बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह वाह। जुमला है मोहब्बत देने का, वाह क्या जुमला है। अभी तो बस मैं चेहरे देख रहा था। हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है। कहीं ऐसा ना हो कि अली के जिक्र से कुछ मनहूस चेहरे और मनहूस हो जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत जो है ना आपकी, मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की। आयत मुबाहिला उसे कहते हैं। आओ चलो तुम्हें मैदान में लेकर चलता हूँ। हम कब्रिस्तान के नहीं मैदान के आदमी हैं। हमारा इमाम कलमी जिंदाबाद था, आज भी है, क़यामत तक के लिए जिंदाबाद रहेगा। हमारा ताल्लुक मुर्दों से नहीं, जिंदा से है। जिस नबी को मानो वो नबी भी जिंदा, जिस फातिमा को मानो वो फातिमा भी जिंदा, जिस अली को मानो वो अली भी जिंदा, जिस हसन को मानो वो हसन भी जिंदा, जिस हुसैन को मानो वो हुसैन भी जिंदा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है, वाह वाह अब हमारा ताल्लुक जिंदों से है। वाह वाह। तो जिंदा दिली का सबूत देना, मुझे ये महसूस ना हो कि मैं कहीं कब्रिस्तान में तो नहीं आ गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ 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 मेरी जान, हमने अपने रहबरों को न कब्रिस्तान से नहीं मैदान से पाया, हमने कब्रिस्तान से नहीं मैदान से पाया। भाई हमने अली को गदीर के मैदान से पाया, हमने हसन को सिफीन के मैदान से पाया, हमने हुसैन को करबला के मैदान से पाया। हम मैदानी लोग हैं, हम वो नहीं कि मैदान में कुछ बोले बंद कमरे में कुछ बंद कमरे में कहते वो खुले मैदान में कहने की ताकत भी रखते हैं। अभी तो तकरीर शुरू नहीं की मैंने, मगर आज एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हुसैन का जिक्र, अली का जिक्र सबको अच्छा लगता है, मगर उनको अच्छा नहीं लगता जिनकी माँ एक हो मगर बाप एक नहीं। हदीस पाक में धोखा कह दिया बाबा। जिनके बाप के खाने में लापता लिखा होगा उन्हें अली का जिक्र हजम नहीं होगा। क्या बात ये है, छुरी है, अगर तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारा बगल वाला क्या बात है, हलाली है या हरामी है, तो अली का जिक्र करना, चेहरा खिल गया तो समझने वाला है। अगर चेहरा शामी कबाब जैसा हो गया तो समझना पक्का हराम हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। भाई आइटम मुबाहिला, आइटम बम गिरा। वक़ुल ताअलू नदउ अबनाअना वनअकुल निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल्ना नतल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या हुआ? आओ चलो इसको समझते हैं। मुबाहिले का मैदान था, रसूलुल्लाह मुनाजरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुनाजरा किससे कर रहे हैं? ईसाइयों से कर रहे हैं। ईसाइयों से नबी ने कहा कि भाई जो तुम कहते हो तो ईसा अल्लाह के बेटे हैं, दलील क्या है? तो ईसाइयों ने कहा कि मोहम्मद दलील ये है कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुआ। तो मुस्तफा ने फिर इस जवाब के बदले में ऐसा जवाब दिया कि आज तक ईसाइयत को मुंह छुपाना पड़ गया। अरे मुनाजिर कौन था? मुनाजिर मोहम्मद मुस्तफा थे ना, तो हालना तो नासिर था।
یا رسول اللہ نے کہا کہ سنو، اگر تم یہی دلیل بناتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اس لیے ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بتا آدم اور حوا کو کس نے پیدا کیا؟ کیا سن رہے ہو بھائی؟ آدم اور حوا تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر اسی دلیل سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو اسی دلیل سے تمہیں آدم اور حوا کو بھی بغیر باپ کے اللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا، حوا کو اللہ کی بیٹی ماننا پڑے گا۔ یہ جو جواب میرے مصطفیٰ نے دیا، اور ظاہر ہے جب علمی گفتگو ہو اور اگر آپ اچھا جواب دے دو، اگر سامنے والا ہر گرمی میں اتر آئے اور اسے ماننا ہی نہ ہو تو پھر وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ ہاں آج بھی کچھ ابو جہل کی جاہل ہو جاتے ہیں، ہماری کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ ایران کے ٹکڑوں پہ بن رہا ہے، تو انہیں ہم جب جواب دیتے ہیں کہ تم ہمیں شیعہ کہتے ہو، شیعہ تو تم کیا کہو گے؟ شیعہ تو محدث اعظم کو کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ایران اہل بیت مصطفیٰ کہ سنی کے باشر خدا بندہ مراد سنی کے توبہ وزد توبہ تشریف نام دل باشر بلائے عالم مولانا خدا کانا خدا بیدن مدم شیعہ نعرہ محدث اعظم ہند نے کہا کہ اگر بغض آل محمد کا نام سنیت ہے تو ہم ایسی سنیت سے 100 بار توبہ کرتے ہیں، اور اگر محبت آل محمد کا نام شیعہ ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔ شیعہ کے فتوے مخدوم اشرف جہانگیر پر لگے، لطائف اشرفی جا کر پڑھو۔ شیعہ کے فتوے امام نسائی پر لگے، جا کر پڑھ لو خصائص علی کو۔ اور شیعہ کے فتوے امام شافعی پر لگے، امام شافعی جیسے ہستی پر فتوے شیعہ کے لگے، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یاد رکھو اگر تم کہتے ہو کہ میں شیعہ ہوں آل محمد کے عشق کی وجہ سے، تو یاد رکھنا میں سب سے بڑا شیعہ ہوں اس پوری کائنات میں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے کہ بہت اچھے شیعہ کا فتویٰ تم لگاتے ہو کہ شیعہ ہے، بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی بناتے ہو نا کہ عشق ہے ہمیں علی سے، تو ٹھیک ہے تم ہمیں شیعہ کہو، فرق نہیں پڑے گا۔ جب تم علی کے باپ کو کافر کہہ دیتے ہو تو علی کے غلاموں کو شیعہ بولو، تو فرق نہیں پڑے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ کیا بات ہے، واہ واہ توجہ ہے؟ تو آئیے مناظرہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جواب دے دیا تو اب وہ پاگل ہو گیا، عیسائی پریشان ہو گیا، بولے ہے جواب تو وہ زبردست دیا ہے انہوں نے، لیکن اب کروں تو کیا ہے؟ جہالت کرنے لگا، بدتمیزی کرنے لگا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جب بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے، بھائی اگر میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، اب یہاں پہ حضرت بیٹھے ہیں، وہاں پہ حضرت بیٹھے ہیں، یہاں پہ حضرت بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مگر جب کوئی بدتمیزی مجھ سے کرنے لگے گا کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب ان کا چکر چھوڑو چلیے۔ جب مصطفیٰ سے بدتمیزی عیسائی کر رہے تھے تو وہی خدا تو سب سے زیادہ محمد سے پیار کرتا ہے، کہا کہ میرے محبوب ان سے مناظرہ نہ کرو، بولو سبحان اللہ، میرے محبوب ان سے مناظرہ نہ کرو، ان سے مباہلہ کرو، مباہلہ، کیا بولا ان سے مناظرہ نہیں، ان سے مباہلہ کرو۔ اب تمہیں بتاتا ہوں مباہلہ کسے کہتے ہیں۔ مباہلہ میں نہ کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بخاری کی ضرورت پڑے گی، نہ مسلم کی، نہ اصول کی، نہ شرائع کی، کسی چیز کی نہیں۔ ایک میدان میں پہنچو، ہاتھ کو اٹھاؤ، جو سچا ہوگا اس پر لعنت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے مباہلہ کرو، اور میرے محبوب ان سے کہو ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی نفس کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، اور آتے ہیں میدان میں دونوں بددعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ کیا کرنا ہے، واہ واہ واہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ نجران کے عیسائی پلٹے اپنے گھر کی طرف، سرکار مدینہ پلٹے مدینے کی طرف۔ اب مدینے میں آتے ہیں تو کسی کے گھر پہ نہیں جاتے، علی کے گھر پر جاتے ہیں۔ کیا کہنا ہے،
सो तफसीर रूहुल मानी जितनी भी तफासीर की किताबें हैं, अगर मैं ना दिखा सका तो आज के बाद से तकरीर करना छोड़ दूंगा। भाई जाके कंजुल ईमान में उठाकर देखना कि रसूलुल्लाह आते हैं, पूछते हैं अली कहाँ है, मेरी बेटी फातिमा कहाँ है, हसन और हुसैन कहाँ है। जब सब आ जाते हैं रसूलुल्लाह सबको जमा करते हैं। अब बड़ी शान के साथ फिर ये काफिला मैदान की तरफ निकला। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल तो नहीं हो रहा? अगर कोई हो रहा है तो हाथ उठा के बताए। अरे माशाअल्लाह। अब सुनो, अब सरकार निकले, सरकार मैदान में निकले। इधर देखो, अली साथ में, हसन साथ में, हुसैन साथ में, सैयदा साथ में, रसूलुल्लाह के बड़े नवासे भी साथ में, छोटे नवासे भी साथ में, रसूलुल्लाह के चचा साथ भाई या आप दामाद भी कह लो साथ में, रसूलुल्लाह की लट्टे जिगर बेटी साथ में। अब ये काफिला चला शाम से। अब आपको एक नक्शा बताता हूँ, नक्शा अपने जहन में बिठाना। रसूलुल्लाह के गोद में इमाम हुसैन, उंगली पकड़े इमाम हसन, रसूलुल्लाह के पीछे अली, रसूलुल्लाह के पीछे फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पीछे मौला अली। अब ये नक्शा आप देखो, दुनिया पूछ रही थी ये काफिला जा रहा है, किसका जा रहा है? मैंने कहा ये काफिला सरदारों का जा रहा है। मैंने कहा इश्क वालों, आशिकों, ये जुमला बस आशिकों के लिए है, जाहिलों के लिए नहीं। भाई ये काफिला जो जा रहा है किसका जा रहा है? सरदारों का जा रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कैसा सरदार, कैसा काफिला? मैंने कहा कि देख नहीं रहा बीच में कौन है? कहा कि कौन है? मैंने कहा कि रसूलों का सरदार। फिर मैंने कहा कि जो गोद में है वो शहीदों का सरदार, उंगली जो पकड़े है वो जन्नती नौजवानों का सरदार, पीछे जो है वो वलियों का सरदार, वो वलियों के सरदार के पीछे जो है वो जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काफिला सरदारों का मैदान में जैसे भी पहुंचा, सबकी नजर थी मदीने की तरफ कि अभी वहां से मोहम्मद आएंगे अपनी बच्ची को लेकर, बेटी को लेकर, नवासे को लेकर, अपनी जान को लेकर। कि जब अचानक से ईसाई के बहुत बड़े पादरी की नजर पड़ी, इधर तो तवज्जो हो गया, आप महसूस करें कि आपको एक मैदान दिख रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं। अब क्या मैं देख रहा हूं कि ईसाई बार बार ऐसे ऐसे देखते हैं, कब आएंगे? हाँ देखो आ रहे। किसी ने कहा कि देखो मोहम्मद आ रहे हैं। और वो पादरी आगे बढ़ा, जैसे ही देखता है कहता है कि अरे वो ईसाइयों पलटो। लोगों ने पूछा ईसाइयों ने कि क्या बात है कि आप पलटने की बात कर रहे हैं? ईसाइयों के पादरियों ने कहा कि कसम खुदा की मैं मोहम्मद के साथ उस पंचतन को, उस नूर को महसूस कर रहा हूँ, उस नूरानी चेहरे को देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने हाथ उठाकर हमारे लिए बददुआ कर दी तो हमारी नस्लों में खिंजीर पैदा होगा। क्या कहने? सुभान अल्लाह, बेशक। ये ईसाइयों के जुमले थे कि हम इन पंचतन के मुकाबले में खड़े हैं तो हमारी नस्लों में खिंजीर होगी। सारा बताओ उन मुसलमानों को जो 2 रकात की नमाज पढ़कर घमंड करता है। क्या कहने? वाह 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 वाह, क्या बात! पंचतन के मुकाबले में आता है। पढ़ो, मैं नहीं बताता ना मैं कुछ कहता हूँ। तारीफ दो, जहाँ जिस दौर में पंचतन के मुकाबले में जो आया वो सब लानती। वाह वाह वाह, क्या बात है! हक है, क्या बात है! वाह वाह, कुरान ने डिक्लेयर कर दिया जो इनके मुकाबले में आएगा वो लानती होगा, जहन्नमी होगा। हक है, वाह वाह वाह। अब ये कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छे कि यजीद बड़ा अच्छा है, यजीद से हमें प्यार है। ये प्यार तो होगा ना अब्बा, इब्ने मरजाना की औलादों को, अब्बा यजीद से प्यार तो होगा ना इन्हें।
क्योंकि ये वही मौलवी थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल के जवाब पर फतवा दिया था कि हुसैन का कत्ल जायज है। क्या कहते हैं? आज भी मौलवी है। अलम को उठावा, अलम अब्बास का फतवे लगाएगा, ताजियादारी उठाओ, हम फतवे लगाएंगे। बिल्कुल लगाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हक है, वाह हुसैन पर फतवा था, बिल्कुल हक है, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह, वाह, हुसैन पर फतवा, आज जिक्र हुसैन पर फतवा। बहुत खूब। जरा आप सोचो, जैसे ही आप अलम उठाओगे, भाई अलम कहाँ नहीं उठाया जाता, अब्बास का अलम अजमेर शरीफ को उठाया जाता है, बिल्कुल हक है, अब्बास का अलम माहेरा शरीफ में उठाया जाता है, नकली माहेरा शरीफ में ही था। फिर अब्बास का अलम देवा शरीफ में उठाया जाता है, महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन की बारगाह में उठाया जाता है। और ज्यादा दूर क्यों जाते, बिलग्राम शरीफ चले जाओ ना, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, सैयद आले मुस्तफा की खानकाह में चले जाओ ना, सादात बिलग्राम की खानकाह को तो जरा जाकर देखो ना, वहां पर तो वो आलम है जिसकी सनद हाय हाय सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सादात बिलग्राम के अलम को तुम देखो तो तुम्हें यूं महसूस होगा कि जैसे अब्बास ने अभी अलम लिया है और नहरे गुलाब पर यजीदियों में वो सकीना लेके पानी लेने गया। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तो अब्बास का अलम ये तो खानकाहों से हमें मिला है, बेशक हक है, हक है, ये तो खानकाहों ने हमें दिया है और बताया है कि तुम्हारा सर उस वक्त तक के लिए नहीं झुक सकता जब तक के लिए अब्बास का अलम ऊंचा रहेगा। क्या कहने, वाह वाह अलम अब्बास का सारी कायनात और क़यामत तक के लिए ऊंचा रहेगा। हाँ हक है, भैया अलम क्या है? अलम को हिंदी में आप कह लो झंडा, तिरंगा, इंग्लिश में फ्लैग। कहते हैं कि अलम फतवा है, हराम है। अब ये जुमले को सुनना, अलम हराम है, बोलो आप भी बोलो, क्या अलम हराम है, इसी को आप हिंदी में बोलो, झंडा हराम है। जरा आप सोचो, झंडा हराम है, अगर आप कोई बोल दे आपके सामने झंडा हराम है तो गांव के बड़े कुछ उसको लतियाएंगे, बोलेंगे बाप झंडा कहां से हराम हो गया, कौन सी किताब में लिखा है झंडा हराम है? झंडा हराम है तो फिर ईद मिलादुन्नबी में हजाइज कैसे हो गया? क्या बात है, कौन की बात है? वाह वाह, भाई जब झंडा ईद मिलादुन्नबी में जायज तो हराम में नाजायज कैसे? कहते हैं कि काला है इसलिए आए नबी की काली तो प्रॉब्लम नहीं, फातिमा ज़हरा की चादर काली तो प्रॉब्लम नहीं, हाँ दाढ़ी काली तो प्रॉब्लम नहीं, भाई काबे का गिलाफ काला प्रॉब्लम नहीं। और बस इतना ही नहीं, भाई जब इमाम महदी का ज़हूर होगा, खुरासान से लश्कर निकलेगा, क्या बात है, वाह वाह, जो इमाम महदी की ताईद में आएगा, उनके हाथों में जो झंडा होगा वो झंडा इस्लाम का होगा, उसका काला होगा। ऐसा बात है, बहुत खूब, हक है, हक है, वाह वाह, बिलाल हबशी का आए हैं। वाह वाह, हाँ, हज़रत कमर भी काले, हाँ? तो काले से प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, ये तो चीज नहीं है। काले से प्रॉब्लम होती तो तुम काबे का गिला करवाते, बिल्कुल बिल्कुल हक है, मगर तुम्हें प्रॉब्लम अब्बास से है। क्या बात है, जो अब्बास वाह, वाह, ने वाह। तुम्हारे बाप दादा के दिलों में करवाया उसका असर आज भी है। कल के दुश्मन यजीदियों ने अब्बास का हाथ काटा ही इसलिए था क्योंकि उन्हें डर था अब्बास के हाथ पे अलम जो था। आज के भी यजीदियों को डर है कि जब ये अब्बास का अलम हाथ में लेते हैं हमें वो मार याद आती है जो मार अब्बास ने यजीदियों को करबला में दी थी। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, हक है, बहुत अच्छा, समझ है ना आपकी? अब्बास के अलम से प्रॉब्लम काला है, शिया लोग उठाते हैं, वाह शिया वाह लोग वाह, खाना खाते हैं तो क्या करें हम? क्या बात है, छोड़ दी, हक है, गोबर खाई, बहुत अच्छे, हाँ? गोमूत्र पी ले, क्या करें? शिया खाना खाते हैं तो क्या करें? हाँ? शिया नमाज पढ़ते हैं तो क्या करें? अब हम जाके भजन करें? छोड़ दे नमाज पढ़ना। वाह वाह वाह, भाई हमें शियाओं से क्या लेना देना? भाई हक है, इसके हुसैन क्या कह किसी रहे एक मजहब के लिए होगा तो तेरा कहना जायज था, मगर जब हुसैन किसी एक का नहीं, तूने किसी एक के खाते में डाला तू। हाय हाय, वाह 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 वाह, हुसैन तो सारी कायनात
वाह हक है भाई हमने कब कहा कि बस हमारे हैं वाह वाह हक बात तुम तो हो तो तुम्हारे हैं दुनिया को बेकार तो हो लेने दो हर कौन पुकारे कि हमारे हैं हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद नारे दुनिया को बेकार तो हो लेने दो हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन वाह हक है अगर फिर भी प्रॉब्लम है कि नहीं हम उठे नहीं ना दही झंडा एक गली पे हालांकि मुझे यूपी की भाषा अच्छी आती नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कहा देखिए फिर हम बताएंगे तो कहा रुको आओ तुम्हें खैबर में लेके चलता हाय हाय क्या कहने क्या बात है वही तो है नहीं ये तो हम मनवाएंगे नहीं वही लेकिन तो हम है। बताएंगे कि अलम कितना जरूरी है हाय हाय वाह 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 आओ चलो खैबर में क्या हुआ 39 डेज 29 39 डेज हो चुके 39 दिन गुजर चुके भाई रसूलुल्लाह और उनके साथी सहाबाए करम जंग करते हैं मगर होता क्या है पता नहीं मिल रही क्या है वाह वसीयत क्या बात है क्या हुआ फिर साहबा आते हैं रसूलुल्लाह के पास कहते हैं या रसूलुल्लाह ये यहूदी हमें ताना देते हैं कि तुम मुसलमान इस जंग को नहीं जीत सकोगे बात आ गई इस्लाम की इज्जत की वाह 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 क्या बात है क्या कहने वाह 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 तो वाह समझ के आए ना क्या बात है उसको सलामत रखे वाह 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 क्या कहने वाह 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 हक है तो जो है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल हक है बात आ गई इस्लाम की इज्जत की हाँ हाय मौला तो रसूलुल्लाह कुछ कीजिए रसूलुल्लाह कहते हैं कि ठीक है पहले मैं 2 रकात नमाज अदा करूंगा वाह सजदे में जाते हैं सजदे से उठते हैं नमाज तमाम के जिब्राइल आते हैं कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा नाबी अली मसाला लगाई तस्वीर नवारी कुरान में वाली सही चली बिना यकी का ला अली मेरा महबूब पुकारो अली आ जाएगा ऐसे मर्द में इस्लाम की इज्जत कोई नहीं अगर बचा सकता है तो बकरे वाली बचा सकता है वाह 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 क्या बात ऐसे है में इस्लाम की इज्जत अगर कोई बचा सकता है तो वो अली बचा सकता है वाह 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 क्या हुआ क्या बात है वाह 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 रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि सुनो कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा क्या बात है वाह 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 उस मर्द को क्या दूंगा कहने वाह वाह जो वाह अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते अरे ये हैं बिल्कुल हक है हक है भाई बहुत से कुछ ऐसे मुसलमान थे जो बहुत जल्दी सो जाया करते थे अलग की ख्वाहिश में वो जागते रहे रात भर ए रसूलुल्लाह मेरा नाम तो ना ले ले हाँ एक भाई बस इतनी बात नहीं है एक सहाबी को आके कहते हैं या रसूलुल्लाह अगर मेरा नाम आप लेंगे तो मुझे अभी बता दीजिए अगर मेरा नाम नहीं है तो फिर ये भी बता दीजिए ताकि मैं सो जाऊं वाह 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 क्या बात है फिर क्या हुआ फजर हुई सबकी निगाह थी अलम पर कि किसको मिलेगा किसको मिलेगा किसको मिलेगा किसी ने कहा कि मुझे मिले किसी ने सोचा इसको ना मिले किसी ने सोचा मिले तो बस मुझे मिले मगर तमन्ना तो हजारों की थी कि अलम मेरे पास है अलम मेरे पास है अलम मेरे पास है मगर खुदा तो कुछ और चाहता था खुदा ने फिर मसलिहत ऐसी बनाई कि रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अली को बुलाओ अली आ गए तो अली के हाथों में अलम भी आ गया क्या बात है भाई हजारों मुसलमान चाह रहे थे कि अलम हमारे हाथ में आए मगर अलम चाह रहा था कि मैं अली के हाथ में जाऊं वाह 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 एक जुमला हक है वाह वाह मैं एक जुमला कहूंगा सारे मजमे को मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि अलम या अली के हाथ में अच्छा लगता है या अब्बास के हाथ में अच्छा लगता है सुभान अल्लाह वैसा वाह 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 क्या बात है वाह मजलिस हो गई बस जरा आप सोचो रसूलुल्लाह ने क्या कहने? जुमला कहा था कि मैं अलम कल वाह 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 मर्द के हाथ बोलो आगे का जुमला आप ही बोल दो ना उस मर्द को मर्द को दूंगा क्या तो कहने आज भी जब मर्द अलम उठाते हैं ना तो कुछ नाम मर्द आते हैं फतवा लगाते हैं तो अलम का वास्ता नाम मर्दों से नहीं मर्दों से वाह 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 क्या कहने अलम का वास्ता कल भी उठता था आज भी उठेगा
اور حسینیت زندہ باد تھی ہے قیامت تک کے لیے رہے گی. تو حضرات محترم مجھے ایک چیزیں کلیئر کرنی تھی کیونکہ محرم آتا ہے تو کچھوے کی طرح سوری مینڈک کی طرح سے باہر آ جاتے ہیں بدلے لگانے یہ حرام وہ حرام یہ حرام وہ حرام. ہم کہتے ہیں سارا دن سارا سال آپ خاموش رہتے ہیں محرم میں کیوں بول پڑتے ہو ذرا خاموش ہو جاؤ اپنی عزت کا چال ہونا ہم بولتے ہو حرامی بول رہا ہے خاموش بات کرو نا کیوں اپنی عزت خراب شریف نہیں کیا حوالہ کی کیوں بتا دیتے ہو کہ شام کے بازاروں میں جو عورتیں ہوتی تھی اہل بیت کا بغض رکھ کر بچوں کو پیدا کیا کرتی تھی ہمیں کیوں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہو کہ کاش کہ شاید کہ تم بھی اسی عورتوں کی کوئی اولاد تو نہیں. ہمیں کیوں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہو کہ تم ابن مرجانہ ابن زیاد کی عزائز کی اولاد تو نہیں. ہمیں کیوں سوچنے پر مجبور کرتے ہو کہ تمہارا خون واقعی میں مروان سے ملتا ہے کہ نہیں. بھائی خاموش رہو تو تمہاری عزت ہے مگر جب تم بولتے ہو تو لگتا ہے یزید بول رہا ہے اور ہم جب بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ کربلا بول رہا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ نہیں آپ تھوڑا پڑھو سے آئے ہو تو کوئی ٹینشن نہیں رات اپنی 11:56 ہو گیا کچھ دیر میں 12 بجے گے پھر کچھ کے چہروں میں بھی 12. واہ 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 کیا جملہ ہے واہ واہ امام کے ماننے کیا والے جملہ ہے واہ کیا جملہ ہے واہ واہ حق ہے. بھائی مسلم شریف کی روایت ہے آپ جا کے پڑھیے گا رسول اللہ نے 12 امام کا ذکر کر دیا ہے. بالکل. اور پھر بہت سے ایسے مشائخ ہیں علماء ہیں صوفیہ ہیں بھائی سلسلے چشت کے بزرگوں کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو اشرفیہ کے سلاسل کے جو بزرگان ہیں ان کی کتابوں کو تو اٹھا کر دیکھ لو سب نے 12 امام کا ذکر کیا ہے مولا علی سے لے کر امام مہدی تک. بالکل. اور آج ہمارے سنی بھائیوں سے پوچھو ہمارے بچوں سے پوچھو ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ علی کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ حسن کا قاتل ہے ہمیں بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ امام سجاد کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ امام جعفر صادق کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ امام باقر کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ موسیٰ کاظم کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ علی رضا کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ تقی کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ نقی کا قاتل کون ہے ہمیں بتاؤ حسن عسکری کا قاتل کون ہے. کیا کہنے جب یہ سوال ہوتے ہیں تو میرے قاتل کی تو دور کی بات ہے ہمارے بھائیوں کو تو 12 امام کا نام ہی نہیں پتا. واہ واہ بے شک حق ہے. یہ ہے ہماری بدنصیبی اور ہم جیسا کوئی دیوانہ علی کا ملک اگر پنجتن کی بات کرے تو قوم کو گمراہ کر کے بولتے ہیں کہ ان کی بات کو سنو یہ شیعہ ہے. ارے ہم شیعہ ہوتے تو یہاں پر نہیں ہوتے تاکہ ہم بارگاہوں میں کیا بات ہے. ہاں الحمدللہ ہم سنی ہیں اور ہم سے بڑا کسی کی ماں نے سنی پیدا واہ 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 حق ہے. بالکل بالکل واہ کیا بات ہے. اسے ہے جو نبی کی سنت پر عمل کرے. نبی کی سنت ہے پنجتن پاک سے محبت کرنا سبحان اللہ. مسواک کرنا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. واہ بڑی بڑی داڑھی کیا کہہ مولوی صاحب نے داڑھی یہاں تک رکھی میں نے بولا داڑھی نہیں جھاڑی ہے کہیں اس میں تم گم ہی نہ ہو جاؤ. ہاں داڑھی رکھ کے سوچتے ہیں کہ بہت بڑے مسلمان بن گئے. میں کہتا ہوں کہ بغض آل محمد میں مرو یہ چاہے داڑھی پیر تک رکھ لو. اگر آل محمد کی نفرت لے کر مرے اور کعبے میں بھی مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے. واہ 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 آل محمد کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. بیگم کو شہبازی نے کیا کہا کہ بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. بیگم کہتے ہیں کہ اگر یہ پانچ کا وجود نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی یہ زمین نہ ہوتی یہ آسمان نہ ہوتے یہ ستارے یہ سیارے یہ فلک یہ جھلک یہ ملک یہ بہت یہ صدا یہ فضا یہ ہوا یہ ساری چیزیں جو دیکھتے ہو یہ کچھ نہیں ہوتا. آدم بھی نہ ہوتے موسیٰ بھی نہ ہوتے عیسیٰ بھی نہ ہوتے یحییٰ بھی نہ ہوتے زکریا بھی نہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر پنجتن کا وجود نہ ہوتا. یہ سب کچھ اگر ہے تو پنجتن کے وجود کی وجہ سے ہے. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ باتیں میں نے کوئی ہوا میں نہیں دیکھی. میں ہر بات پہ اپنی دلیل رکھتا ہوں.
میرے شاید پچھلے سال بھی میں نے کچھ اس ٹاپک پہ روشنی ڈالا تھا بھائی. کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا تو پھر سے بتا دوں. کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین علامہ ابراہیم الجوہنی کی. دوسری کتاب ہے نور الثقلین. کتاب کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے صفدر رضا قادری. ہاں اور تیسری کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ. تینوں کتابیں جا کر اٹھا کر دیکھ لینا. ایک کتاب اور ہے شواہد النبوہ, تاکہ یہ بھی کتاب پڑھ لینا, ریکارڈ کر لو گھر میں یوٹیوب پہ. اور اس کے علاوہ آپ گوگل پہ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, جا کے حوالہ چیک کر لینا, ویریفائی کر لینا. ساری ان سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا, آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے اپنے نور سے محمد کے نور کو بنایا, علی کے نور کو بنایا, فاطمہ کے نور کو بنایا, حسن کے نور کو بنایا, حسین کے نور کو بنایا. ارے بندہ جب ننگور ہو تو سمجھ میں کیسے نور آئے گا؟ ارے جسے سمجھ میں آئے گا وہ ہے میرا مولانا احمد رضا خان بریلی کا پٹھان. ارے نور آیا سمجھ میں انہیں تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب ترانا نور کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. پتی پتی پھول پھول, پتی پتی پھول پھول, نعرے حیدری. اگر نور سمجھ میں آئے تو بندہ پھر معرفت لے جا کر بات کرے. مولانا احمد رضا خان نے یہ سوتے سوتے یہ شعر نہیں لکھا تھا, معرفت کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے. اب پہنچ کے انہوں نے اپنے وجدان میں پتہ نہیں اللہ جانے کیا لایا, کیا سوچا اور کہہ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مگر میں یہاں پر بھی کچھ لوگوں کی قیاس لگانا چاہتا ہوں. بڑے آرام سے یہ شعر کو پڑھتے ہیں کچھ شاعر ناخوانوں, کچھ مولوی حضرات بھی ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مگر میں کہوں گا کہ صرف پڑھنے سے کام نہیں ہوتے, ذرا سمجھو. سمجھو ذرا کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ عاشق اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سمجھو بات کو. اب آپ میرا مجمع میرے کو دیکھ رہا ہے بڑے غور سے, کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو کہی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کی رگوں میں بتائی کہ کس کا خون ہے, آپ کے دادا کا یا نانا کا کس کا خون ہے؟ بولو نا, آواز نہیں آ رہی مجھے. آپ کی رگوں میں آپ کے دادا کا خون ہے یا نانا کا ہے؟ دادا کا ہے نا. تو غریب نواز کے دادا کا نام کیا ہے؟ بولو. غوث پاک کے دادا کا نام کیا ہے؟ وارث پاک کے دادا کا نام کیا ہے؟ محبوب الہی کے دادا کا نام کیا ہے؟ بھائی ان سبھی بزرگان دین کے دادا کا نام, یا میں یوں کہوں کہ حسین کے دادا کا نام ابو طالب ہے. کیا بات ہے, اور مولانا احمد رضا خان کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو جس نور کی بات ہو رہی ہے نا وہ فقط نور محمدی کی ہی نہیں بلکہ ابو طالب کی بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ علی کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے, حسین کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے, اور ابو طالب کا نور علی میں بھی آیا, حسین میں بھی آیا, حسن میں بھی آیا, غریب نواز میں بھی آیا, عثمان میں بھی آیا, ہماری سے بیٹا میں بھی آیا, سادات کرام میں بھی آیا, ارے سادات ماریہ میں بھی آیا. پتی احمد رضا خان نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اصل میں سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا احمد رضا خان نے یہ شعر, سبحان اللہ. کیونکہ سادات کی رگوں میں خون اگر ہے تو ابو طالب کا ہے, بے شک حق ہے. واہ سبحان اللہ, قربان جاؤ. مولانا احمد رضا خان ایک ان کا کلام ہے, اس میں ایک شعر وہ کہتے ہیں کہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج بھی لوگ نہیں سمجھے کہ کیا ہے اس شعر کی معرفت, کیا ہے اس شعر کے پیچھے کا پس منظر. میں بتاتا ہوں کہ دنیا ابو طالب کو کہہ رہی تھی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب نے کلمہ
کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے۔ میں بتاتا ہوں ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی ہے، ابو طالب نے محمد کو پالا ہے، ابو طالب نے محمد کو جواب دیا، ابو طالب نے محمد کو لقمہ دیا، ابو طالب نے محمد کا نکاح پالا۔ اچھا دنیا نے کہتی ہے ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے۔ ابو طالب کی زبان میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے محمد تجھے جانا، تجھے مانا، تیرے بغیر سے کہا دنیا سے مسلمان واہ 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 اللہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ عقیدہ ابو طالب تھا جسے دنیا کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ وہ جو ہے آپ سب کی نکتے تو حافظ صاحب اتنے کہ کیا مانتا ہوں میں، کیونکہ ہم اس نکتے کے ماننے والے ہیں جو بسم اللہ کے پیچھے کا نکتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت واہ 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 سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو۔ جو بھائی بسمل ہو، بہت بڑا جملہ بھائی بسمل کیا کا جملہ نکتا ہو، جس نکتے میں ساری کائنات ہو، واہ کیا بات ہائے ہائے سبحان اللہ۔ بھائی یہ نکتہ بھائی آپ نے چھیڑ دیا، آپ چھیڑ ہے، دیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 آپ واہ 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 بھائی نکتہ کی بات جملہ بہت بڑھیا، بھائی بسم اللہ نکتہ کی بات آ گئی۔ بھائی نکتہ، بھائی کیا نکتہ؟ بھائی آپ مولا علی کو سمجھو، مولا علی نے کوفے کے منبر پہ خطیب منبر سنونی کے منصب پر بیٹھ کر کہا تھا کہ لوگوں سنو، پاک کے نیچے جو بسم اللہ کی بات کے نیچے جو نکتہ ہے وہ میں ہوں۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ نکتہ تو کچھ چھوٹی چیز ہے، کیا کہہ لیں، واہ واہ ہائے ہائے حق ہے، نکتہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، کیا بات ہے، مگر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نکتے میں کیا کیا ہے۔ بھائی قرآن 30 پاروں میں جمع کر دو تو یاسین بنا، جمع کر دو تو سورہ فاتحہ بنا، بالکل حق ہے، سورہ فاتحہ کو جمع کر دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا، اس کو جمع کر دو تو باب بنا، اس کو جمع کر دو تو نکتہ بنا، اس نکتے کے نیچے جو ہے وہ علی، مگر اب اس علی کو پھیلاؤ تو ذرا، تو قرآن میں کیا ہے؟ توجہ دینا، قرآن میں کیا ہے؟ وہی ہے جو ہے۔ جملہ دیکھو ہمیں کیا کہہ رہا، قرآن میں وہی ہے جو ہے، قرآن میں وہی ہے جو ہے۔ لیکن آپ سب بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ اب جب یہ مانتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر یہ بھی مان ہونا ہے کہ علی میں بھی سب کچھ ہے، علی میں بھی سب کچھ ہے۔ بھائی قرآن میں انبیاء ہے، رسول ہے، باقی بہت کچھ۔ ابھی میں کیا کیا گناتے بیٹھوں، میں ابھی گناتے بیٹھوں گا تو پھر ٹائم اس میں بھی جائے گا میرا۔ بتانا یہ چاہوں گا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور علی میں بھی سب کچھ ہے، مگر ایک فرق ہے، مگر ایک بولو میری جان، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، روزے دار ہو، روزہ نہیں رکھا آپ نے نا، تو سب مولا علی کے نام پر بولو نعرہ حیدری۔ ہاں تو قرآن اور علی میں ایک فرق ہے۔ بھائی قرآن کی بھی وہی منزلت ہے جو علی کی بھی منزلت ہے، قرآن بھی اعلیٰ ہے، علی بھی اعلیٰ ہے، قرآن بھی مکمل ہے، علی بھی مکمل ہے، قرآن بھی معجزہ ہے، علی بھی معجزہ ہے، قرآن کتاب ہے، علی نور ہے، قرآن خاموش کتاب ہے، علی بولتا کتاب ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ بھائی علی اور قرآن میں فرق نہیں ہے، مگر ایک فرق ہے، قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی سے محبت کے لیے جسم کا نہیں خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ واہ 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 بہت خوب، تو پنجتن کے مقابلے میں دنیا جب بھی آئے سامنے تو یاد رکھنا اپنے وقت کا جھوٹا بھی ہے، لعنتی بھی ہے، جہنمی حق بھی ہے، ہے۔ واہ واہ بے شک، مسلمانوں سنیوں اپنی سنیت کے معیار کو بڑھاؤ، اپنی سنیت کو دائیں اہل بیت تک لاؤ، واہ 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 اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ آپ کا تعلق اگر ہے تو رسول والے رسول سے۔ بے شک حق ہے، بھائی غدیر کا ایک میدان ہے، نبی جب حج سے واپس آئے تو نبی نے سوالات صحابہ کو جمع کیا، اور میں تو بڑے پیار سے بات کہوں گا تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے آپ کو کہ نبی نے پھر سوالات صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ لوگوں سنو، ہر ایک بندہ آتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، میں بھی ایک بشر ہوں اور مجھے اللہ کی طرف واپس پلٹا ہے، تو میں تم کو
بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بھاری چیز کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ اقرأوا واہل بیتی. میں تمہیں دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا, کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. مسلمانوں, مصطفیٰ نے کسی مولوی کا دامن پکڑنے کے لیے نہیں کہا تھا تمہیں. مسلمانوں, مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تم بڑا ملا جی کا دامن پکڑ لینا تم کامیاب ہو جاؤ گے. مصطفیٰ نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ لوگوں سنو, قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اور آج ہماری سنیت تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اصل میں پیور سنی تبھی ہوں گے جب ہمارا واقعی میں رشتہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہوگا. بس میں نے اپنی تقریر کو ختم کی, میں ذرا تمہیں کچھ ایسے میسج کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو ضروری ہے کہ ہماری سنی قوم کے اندر وہ لایا جائے. سوئے ہوئے انسان کو پانی کی چند بوندیں جگا سکتی ہے, مگر جس کا ضمیر سو جائے اسے کربلا کا لہو جگاتا ہے, اسے کربلا کا لہو جگاتا ہے. بھائی نبی نے یہ اعلان ہجری کو, سن 10 ہجری کو, مگر نبی نے سن 10 ہجری کو کہا کہ تم کو میں اپنی اولاد اور قرآن دے کے جا رہا ہوں. اس اعلان کے 50 سال کے بعد دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی مسلمان جنہوں نے حسین کو جوان ہوتا دیکھا تھا, رسول اللہ کے گود میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا, رسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہوتا دیکھا تھا, رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا دیکھا تھا, رسول اللہ کے ہاتھوں میں پرورش پلتا ہوا دیکھا تھا, اسی حسین کو مسلمانوں نے قتل کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. نہیں مسلمانوں, یہاں پہ ہائے وائی کرنے والی بات نہیں, یہاں پہ افسوس کرو آپ کہ مسلمانوں نے قتل کیا, نعرہ تکبیر کہہ کر قتل کیا. صحیح. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد ہے. ہمارے ہندو بھائی غلط فہمی میں ہیں, ان کو میں بتاؤں گا اسلام از اے ناٹ ٹیررزم, اسلام از اے اسپریچوئل ریلیجن. اسلام کا کوئی تعلق نہیں آتنکواد سے. اسلام ایک روحانی مذہب ہے جو مارنا نہیں مرنا سکھاتا ہے, جو کاٹنا نہیں اس حق کے نام پر, انصاف کے نام پر مرنا اور کٹنا سکھاتا ہے. اگر اسلام آتنکواد ہوتا تو حسین کا کربلا میں گلا کٹا نہیں ہوتا, کیونکہ امام حسین کربلا میں حق کا پیغام, انصاف کا پیغام, انصاف کا پیغام, شانتی کا پیغام لے کر گئے تھے. دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ یاد رکھنا کہ تم جسے آتنکواد سمجھتے ہو وہ اسلام آتنکواد نہیں, اصل میں آتنکواد تو وہ یزیدیزم ہے, جو یزیدیوں کو فالو کرتے ہیں, جو یزیدی طرز پر, یزیدی تھیوری پر اپنی لائف گزارتے ہیں اور وہی بغض رکھتے ہیں جو بغض یزید نے رکھا. آج کی گورنمنٹ کو دیکھنا ہو کہ آتنکواد کون ہے, جا کر دیکھ لو. تم گورنمنٹ سے کہوں گا, اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ مسلمانوں میں آتنکواد کون ہے, تو دیکھو جا کر کہ اس کا تعلق علمداری سے, تعزیہ داری سے ہے کہ نہیں. کھلی بات, اگر علمداری سے, تعزیہ داری سے اس کا تعلق ہوگا تو آتنکواد نہیں ہوگا. کیونکہ علم عباس کو اٹھائے گا, اسے یہ محسوس ہوگا کہ وفات کے پیکر کو عباس کہتے ہیں, اور عباس سے وفا کرنا ہمیں ایسے سکھایا ہے کہ نہ ملک سے بے وفائی کرتے ہیں نہ مذہب سے بے وفائی کرتے ہیں. تو ایسا بندہ آتنکواد نہیں ہوتا, اپنے ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے, اپنے مذہب کا بھی وفادار ہوتا ہے. اور جب حسین کا تعزیہ اٹھائے گا تو اسے یہ یاد آتا رہے گا کہ کسی کو مارنے کا نام اسلام نہیں, بلکہ انصاف کے نام پر مر جانے کا نام اسلام ہے. جی, کسی شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مگر میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. کیونکہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ حسین کی طرح کوئی دوسرا بیٹا پیدا کر سکے.
وہ آخری بار قربانی ایسی قربانی تھی کہ جیسی قربانی حسین نے دی، اور ایسی قربانی کہ جیسے حسین نے دی ویسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ کربلا میں اسلام کو جو لہو ملا وہ حسین کا ملا، اور ایسا لہو ملا کہ اسلام میں بھی زندہ باد، اسلام آج بھی زندہ باد، اسلام قیامت تک کے لیے زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرے حیدری۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ سوچو کہ آپ آل محمد کے کتنے قریب ہیں، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کتنے قریب ہیں، آپ پنجتن پاک کے کتنے قریب ہیں۔ بھائی مسئلہ کیا ہو گیا حضرت کہ اگر پنجتن کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لگا دو تب بھی پرابلم۔ بھائی علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، سلام، سلام یہ دعائی کلمات ہوتے ہیں، سلام کیوں تم پر، علیہ السلام کا مطلب یہی ہوا۔ بھائی جب ہم اپنے کسی بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے بابا کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو، کسی کو بھی جب ہم سلام کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، تو ہم اہل بیت کے ساتھ اگر علیہ السلام کہہ دیں تو پھر جرم کیا ہو گیا؟ اچھا کہیں گے یہ نبیوں کے لیے بس، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا تو پھر بتاؤ جبریل علیہ السلام یہ کون سے اللہ کے نبی ہے؟ جو چاہتا ہوں آپ سب میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سب کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہو، یہ کون سے اللہ کے نبی ہے؟ یہ تو فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ چلے گا۔ اچھا یہ فرشتہ ہے کون؟ بھائی جبریل کون ہے؟ بھائی سارے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا، سب کہتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سیدہ کی پرمیشن نہیں، اندر انٹری نہیں، ملک الموت بھی آیا تھا مگر سیدہ کی پرمیشن نہیں، اندر انٹری نہیں۔ ارے جب پہلے بیت کے گھر پہ یہ معمولی ہستی بن کر آئے تو جب یہ علیہ السلام ہو سکتے ہیں پہلے تک علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اچھا دلیل تو میں بے شمار دے سکتا ہوں، بخاری میں خود بخاری، امام بخاری میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا تھا۔ بخاری کسی کے پاس پڑھی ہے پرانی جس میں کسی نے رد و بدل نہیں کیا، عربی عبارت والی لے آؤ، میں اگر نہیں دکھا پایا جگہ پر علیہ السلام تو پھر میں 10 باتیں اولاد میں اسٹیج پر کہتا ہوں۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ نام لکھا علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور امام حسن حسین مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ بھائی لگائی کا شریف جا کر پڑھو مکتوم اشرف جہانگیر کی کتاب، اس کتاب میں تو 12 امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ بھائی میں دلیل دوں مگر بندہ ذلیل نہ ہو تو سمجھ میں آئے، ذلیل ہو تو پھر دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں ابو جہل کی اولاد ہو تو دلیل سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، نبی نے کہا کہ کیوں نہیں مانتا، کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے معجزہ دکھاتا ہے تو لہٰذا آپ بھی مجھے معجزہ دکھاؤ تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو محمد مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹائے، پیڑ کو گرموں پر بلائے، الٹا اونٹ کو صحیح کیا، ارے بے شمار معجزہ میرا مصطفیٰ دکھاتا رہا۔ ابو جہل کہتا رہا کہ یہ جادو ہے، یہ ٹونا ہے، یہ جادو ہے، ٹونا ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے، اب اس ابلیس کی اولاد جادو کرتا ہے، تو خود کہا تھا کہ معجزہ دکھاؤ، اب معجزہ دکھایا تو کہتا ہے کہ جادو ہے۔ دلیل ماں دیکھ کر بھی اب نہیں مان رہا ہوں، مگر ایک عاشق صادق جسے کہتے ہیں اب اسے کرنی، سبحان اللہ، تو صفین کا شہید تھا۔ بہت اچھے، لوگ کہتے ہیں کہ اب اسے کرنی کے کاٹ ٹوٹے تو حلوہ آیا تو کیلا آیا۔ بھائی ذرا یہ بھی بتاؤ کہ صفین میں حضرت ابی سے کرنی کب شہید ہوئے، کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، کیا وجہ تھی، اس گروہ نے مارا، کیوں مارا، یہ ساری وجوہات بھی جا کے پڑھو۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ الخلفاء ہو، تاریخ ابن طبری ہو، تاریخ خلدون ہو، ہاں ساری کتابوں میں آپ جا کر اٹھا کر پڑھ لو، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لو، حجر عسقلانی کو پڑھ لو، ہاں امام فخر الدین رازی کو جا کر پڑھ لو، حیثمی کو پڑھ لو، حیثمی کو پڑھ لو، جتنے محدثین ہیں، مفکرین ہیں، سب کی کتابیں دکھا کر کھول کر دکھا سکتا ہوں کہ کب کیسے کیوں شہید ہوئے، اگر پڑھ لو نا۔
بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ایک ابو جہل جو دیکھ کر نہیں پاتا ایک ہمیں سے کرنی کہ محمد کو دیکھا تو نہیں ظاہری طور پر مگر محمد مصطفیٰ کی ذات پر وہ ایسے فدا تھے کہ اٹھتے تو کہتے لبیک یا رسول اللہ، بیٹھتے تو کہتے لبیک یا رسول اللہ، کھڑے ہوتے تو کہتے لبیک یا رسول اللہ. یہ عشق تھا. مکے میں جہالت تھی جسے مجبور کیا ابو جہل کو کہ مت ماننا، اور کرن میں یمن میں عشق تھا جسے رکنے نہیں دیا. ادھر جہالت نے کہا کہ مت مان دیکھ کر بھی، ادھر عشق نے کہا کہ دیکھا نہیں کوئی بات نہیں مگر مان لے کہ محمد سچے ہیں. تو دلیل بندہ وہاں پر دینا جہاں پر لوگ سمجھے، مگر جسے ماننا ہی نہ ہو پھر وہاں پہ دلیل بے معنی ہوتی ہے. بہرحال بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ جڑے رہے، کبھی بے وفائی مت کرنا. بھائی رسول اللہ 10 ہجری میں وفات کر گئے معذرت، ہمارے لیے تو بہت دکھ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمیں ملا نہیں، مگر وہ زمانہ بھی بہت اعلیٰ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ سوچو نا اگر ہمارا کوئی پیر و مرشد دنیا سے چلے جائے، پردہ فرما جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ رسول اللہ کہ جنہوں نے انہیں دین سکھایا، اسلام سکھایا، انسانیت سکھایا، سب کچھ سکھایا، اب رسول اللہ چلے گئے، وہ پردہ فرما گئے. اب یہ تو رہ گئے تھے نا تنہا، مگر رسول اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. قرآن اور ایک اہل بیت دے کر گئے آپ ان کو پکڑ لینا، یہ آپ سے تمہیں ہدایت دیں گے. اچھا یہ آج کے کوئی 2 رکعت کے نماز پڑھنے والوں کو رسول اللہ نے نہیں کہا تھا. اس وقت کے جو صحابہ تھے نا، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، ابو حذیفہ یمانی ہو، حضرت بلال حبشی ہو، کمبر ہو، بوزر ہو، سلمان ہو، مقداد ہو، یہ سارے جو صحابہ تھے نا، ان سب کو نبی نے کہا تھا کہ یہ سارا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کسی آنے والے 2 رکعت کے نمازی کے لیے نہیں، بلکہ صحابہ کرام یہ چیز آپ سے شروع ہوگی اور قیامت تک کے لیے چلتی رہے گی. آپ سے لے کے صحابہ کرام قیامت تک یہ آخری جو نسل ہوگی مسلمانوں کی، ان سب پر فرض ہے کہ جب تک جسم میں سانس ہو آل محمد سے وہ وفا کرتے رہے. بھائی میں دلائل بھی نہیں اگر رکھ دوں نا آپ کے سامنے، آپ کیا سوچیں گے کہ ہمیں سنیت بتائی جا رہی ہے. حقیقت میں سنیت ہے کیا؟ اور ہم نے سنیت ایک کوئی معمولی مدرسے سے نہیں، یا فتویٰ فیکٹری سے نہیں، یا دارالعلوم ندوہ سے نہیں، بلکہ ہم نے سنیت خانقاہوں سے لی ہے. ہم نے خانقاہوں سے سیکھا ہے. اور پھر بھی میں خانقاہ والوں کو بھی میں کبھی کبھی انہیں ٹون دیتا ہوں، انہیں سمجھاتا ہوں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شکیلی. یہ فقط خانقاہ ہے، فقط اندو ہو دی گیری. صرف خانقاہ میں بیٹھے تصویر گننا، اللہ اللہ کرنے سے کوئی حسینیت کا کام نہیں ہوتا. حسینیت کا کام کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، رسم شکیلی پر عمل کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں میں کسی ایک کے لیے نہیں، پوری انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آل محمد کی طرف جانا تھا مگر ہم جاتا ہے. آپ مگر میں پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کا ذرا غور کریں نا کہ نبی 10 ہجری کو پردہ فرما گئے، 60-61 ہجری کو کربلا ہوئی. کتنا عرصہ پیچھے رہا؟ 50 سال. ذرا آپ سوچو کہ نبی کو جائے ہوئے صرف 50 سال ہی گزرے تھے، زیادہ نہیں بھائی، 500 سال نہیں، صرف 50 سال. بھائی یعنی کہ جو رسول اللہ کے دور میں پیدا ہوا تھا وہ اس دور میں 50 سال کا ہوا ہوگا. سمجھے نا میری بات کو؟ تو آپ ذرا سوچو نا یہ کیا بات تھی کہ رسول اللہ کو دیکھنے والے بھی اس دور میں موجود تھے جس سمے کربلا ہوئی تھی. تابعین بھی موجود تھے، امام حسین کا بچپنا دیکھنے والے بھی موجود تھے. مگر یہ ہوا کیا کہ نبی کو پردہ فرمائے صرف 50 سال ہوئے، اسی نبی کی آل کو کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے تھے ذبح کر دیا، سر سے جسم سے سر الگ کر دیا. جناب زینب، جناب سکینہ، یہ جو ام رباب، ام کلثوم، یہ جو ہستیاں تھی، جو شہزادیاں تھی کہ جن کے یہاں فرشتے بھی ادب سے آتے تھے، سر جھکا کر آتے تھے، ان شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. شام کے بازاروں میں انہیں بے پردہ گھمایا گیا، انہیں تکلیف دی گئی. بھائی 50 سال گزرے تھے، زیادہ نہیں، اور کرنے والے مسلمان تھے.
کرنے والے مسلمان تھے. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا مگر میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی اصغر کی شہادت پڑھ دوں تاکہ یہ مجلس قبول ہو جائے بہتر سیدار کربلا کی بارگاہ میں. تو میں تاکہ آپ کو، کیونکہ میں نے جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا کہا تھا کہ بندہ سو جائے تو پانی کی بوندیں جگاتی اسے، اور جب ضمیر سو جائے تو کربلا کا لہو اسے جگائے گا. اور آپ نے تکیہ کے گاؤں کی جو کمیٹی ان نے گزارش کی کہ جب تعزیہ جاتا ہے جلوس سے نکلتا ہے تو آپ سبھی اس میں حاضر ہوا کریں اور کربلا تک ساتھ میں جایا کریں. بھائی ایک کربلا تھی وہاں جو صرف 72 پہنچے تھے. آپ مجھے بتاؤ نا، اگر آپ اس دور میں ہوتے تو کیا حسین کو اکیلے جانے دیتے یا حسین کے ساتھ کربلا جاتے؟ بولو نا میری جان، جاتے نا حسین کے ساتھ کربلا؟ تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آج حسین نہیں ہے؟ حسین آج بھی زندہ ہے. ہاں تعزیہ داری ہے نا، تعزیہ ہے نا، یہ سمجھو کہ حسین آج بھی زندہ ہے وجود تعزیہ میں. تصور کرو کہ حسین ہمارے ساتھ ہے اور جلوس کے ساتھ کربلا تک جاؤ اور کہو کہ مولا حسین ہم کل نہیں تھے اس لیے کل آپ کے ساتھ کربلا نہیں جا سکے، ہم آج ہیں تو آج کربلا آپ کے ساتھ جائیں گے. تو جاؤ گے نا؟ بولو تکیہ والو کربلا تک زیارت کے لیے جاؤ گے؟ بچوں تم بھی بتاؤ جاؤ گے؟ بوڑھو تم بھی بتاؤ جاؤ گے؟ ارے جوانوں تم بھی بتاؤ جاؤ گے؟ سب جاؤ گے. حسین سے محبت ہے تو پھر اس کا اظہار بھی کرو. انشاءاللہ سب جائیں گے نا؟ جو نہیں جائے گا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب جائیں گے. تو جانا ضروری ہے. ذرا آپ سوچو ہم کتنا یا بے وفائی کریں گے اہل بیت کے ساتھ. ہم نے کیا نہیں کیا؟ مولا علی کو کیا ہوا؟ 19 کو ضربت مارا گیا. امام حسن کو زہر دیا گیا. بھائی امام حسین کے ساتھ ظلم کیا گیا. امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا. بھائی اہل بیت کے ساتھ تو صرف بے وفائی مسلمانوں نے کی ہے. کبھی مارا، کبھی زہر دیا، کبھی قتل کیا، کبھی ذلیل کیا، کبھی سولی پر چڑھایا، کبھی زبان کاٹا، کبھی پیر کاٹے. ایسا ہی زید ابن شہید. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو کس کس کے ساتھ ظلم ہوا. کیا آج میں ہم کریں گے؟ نہیں، ہمیں اب نہیں کرنا ہے. ہمیں بتانا ہے اپنے آقا حسین کو کہ یا حسین ہمارا تعلق کل بھی آپ کے قاتلوں سے نہیں تھا، آج بھی آپ کے قاتلوں سے نہیں ہے. ہم کل بھی آپ کے ماننے والے تھے، آج بھی آپ کے ماننے والے ہیں. بتاؤ گے نا آپ سب؟ جاؤ گے نا تعزیہ؟ 10 محرم کو جلوس نکالو گے نا؟ اگر نکالو گے تو سب کھڑے ہو کر ایک میرے ساتھ کہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. حسین پیارا نہیں وہ بیٹھے رہے، جسے حسین پیارا ہے وہ کھڑے ہو جائے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. خوشی آواز میں کہے حسین نے آپ سب کے اپنی نظر ڈال دی ہے. یہ جیسا کامیاب ہے آپ سبھی لوگوں کا. کیا معلوم مولا حسین نے اس مجلس کو قبول کر لیا. تو آؤ ذرا میں تمہیں کربلا کی طرف لے کر چلتا ہوں. اور مصائب شہادت پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کرنا اگر آنکھوں سے آنسو آ سکے تو، کیونکہ غم حسین میں خود رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا تھا. آپ جانتے ہو بھائی اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، بخاری مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل کربلا کی خاک لے کر آتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں دیتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کربلا کی خاک ہے، یہ اس وقت سرخ ہو جائے گی جب آپ کے نواسے کو آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جب جب رسول اللہ اس مٹی کو دیکھتے نا ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور وہ سوچتے کہ ہائے میرے حسین کو ایک زمانہ ہوگا کہ میری بھی امت قتل کر دے گی. تو رسول اللہ کی سنت ہے غم حسین میں رونا، کربلا والوں کے غم میں رونا. آج کہتے ہیں کہ رونا حرام ہے، سوگ حرام ہے، 3 دن کا ہی سوگ ہوتا ہے. بھائی حسین تو ابھی قتل نہیں، 50-60
70 साल पहले ही रसूलुल्लाह रोने लग गए। तो जब रसूलुल्लाह रो सकते हैं हुसैन की शहादत से पहले, तो हुसैन की शहादत के पहले बाद हम हुसैनी क्यों नहीं रो सकते? भाई हुसैन के रोने कौन नहीं रोया? भाई आप जाके खाके करबला पढ़ लो, शाहे करबला पढ़ लो, ये जो किताबें आज जो पढ़ी जाती है, जाके सारी किताबों में पढ़ लो कि सारी किताबों में लिखा है कि जब करबला में सब शहीद हो गए ना, तो जिन्नातों ने ऐसी गिरियाजारी की, ऐसा उन्होंने रोना का शुरू किया कि आसमानों से आवाज आ रही थी। हत्ता के रिवायतों में यह भी आया है कि मोहम्मद मुस्तफा को देखा गया कि उनके सर पर मिट्टियां लगी हुई थी और वो रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे हुसैन आजा मेरे गले लग जा। भाई रोया तो सबने का, मैं हुसैन में रोया है। तो अगर मैं शहादत पढ़ूं ना, तो कोशिश करना कि आपके आंखों से आंसू निकले। और मुझे यकीन है अगर एक आंसू भी अगर आपकी आंखों से निकलता है ना, तो आपके कितने भी गुनाह हो ना, अल्लाह उसी एक आंसू की वजह से माफ कर देगा और आपको जन्नत अता करेगा। आओ जरा करबला चलते हैं। 3 दिन से ना पानी बंद है, खाना बंद है, सब कुछ बंद है। अचानक से अली असगर झूले से गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? 3 दिन से प्यासा है, 6 महीने का बच्चा है, हुसैन का बेटा है। मुसलमानों जरा दिल थाम के सुनना कि हजरत अली असगर के होंठ सूख गए हैं कि पानी की तलब ऐसी लगी है कि पानी ना मिले तो उस बच्चे के जिस्म से रूह निकल जाए। इमाम हुसैन ने अपने बेटी की तड़प को देखा तो हुसैन ने अपने बेटे असगर को गोद में लिया और यजीदियों तुमको ठीक है, तो मुझे कत्ल कर दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मगर ये देखो ये 6 महीने का मेरा बच्चा है, प्यासा है, अरे तड़प रहा है, और इतने प्यासे हैं, सूखे हैं, क्योंकि मर जाएगा मेरा बच्चा। अरे यजीदियों पानी दे दो ना, प्यासा है मेरा बच्चा। एक यजीदी कहने लगा कि सुनो, हुसैन को पानी मत देना, अगर तुमने हुसैन को पानी दिया तो याद रखना हुसैन अपने खेमे में लेकर जाकर पिएगा, पिलाएगा और फिर से ताकत भर के आएगा। पानी से सैराब होगा तो जोश आएगा, ताकत मिलेगी और फिर हम पर हमला होगा, हम पर हावी होगा। तो हुसैन को पानी मत देना। इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं असगर के बहाने अपने लिए पानी मांगता हूं तो ठीक है, मैं ये असगर को लो मैंने जमीन पर रख दिया। अल्लाह अकबर, वो कयामत की घड़ी थी, एक हुसैन ने अपने दूसरे हुसैन को जमीन पे रखा। अरे वो जमीन तड़पती हुई रेत थी करबला की। अरे असगर को जमीन पे रखा, कहा कि हो यजीद हो, दुश्मनी है ना मुझसे करो, मगर मेरे बच्चे को पानी पिला दो, आओ मेरे बच्चे को पानी पिला दो। एक मर्तबा जब कोई जवाब नहीं आया ना, हुसैन ने असगर को गोद में लिया, कहने लगे कि पानी पिला दो मेरे बच्चे को, मैं अपने लिए पानी नहीं मांग रहा हूँ। अचानक से एक हुरमुला नाम का यजीदी काफिर लानती जहन्नमी हजरत अली असगर पे वार करने के लिए तीर निकालता है। अरे सुन सकोगे वो तीर कौन सा तीर था? वो तीर ऐसा तीर था कि उस दौर में उस तीर को चलाने पर बैन किया गया था। इतना मोटा तीर कि जिनसे मोटे जानवरों का शिकार किया जाता था, उस तीर से हुरमुला ने हमला किया और ऐसा हमला हुआ कि अली असगर की गर्दन में वो तीर लगा और तीर लगा कि तीर हर को छीनता हुआ हुसैन के बाजुओं को जख्मी करता हुआ कि अली असगर का गला फट गया। अरे खून के फव्वारे निकले। अल्लाह अकबर। अरे हुसैन ने पानी मांगा था, तुमने हुसैन को पानी नहीं बल्कि तुमने हुसैन को ये तीर दिया, ये जख्म दिया। अरे मुसलमानों, कलमा पढ़ने का बदला तुमने क्या दिया मोहम्मद को? यही दिया कि तुमने मोहम्मद के नवासे के साथ ये जुल्म किया कि उसके बच्चे को पानी मांगने के सिले पर तीर से मारा। अल्लाह अकबर। अरे सुन सकोगे फिर क्या हुआ? एक मर्तबा इमाम हुसैन अली असगर को उठाते, अली असगर को उठा के खेमे के पीछे आते हैं
تو دفن کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین علی اصغر کی قبر کو چھپا رہے تھے یزیدیوں سے۔ کسی نے کہا کہ مولا حسین آپ علی اصغر کی قبر کو کیوں چھپا رہے ہو؟ حسین نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ جب ہمیں شہید کر دیں گے نا، ہماری لاشوں کو یہ کاٹیں گے، جسم سے ہمارے سروں کو نکالیں گے اور لوگ نیزہ پر رکھیں گے، گھمائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے عسکر کے سر کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو، میں چھپا رہا ہوں۔ اچھا جب عاشور کا دن آیا، کربلا میں جب سب شہید ہو گئے نا، یزید نے سب کی لاش کو جمع کیا۔ علی اکبر کی لاش بھی ہے، حضرت قاسم کی لاش بھی ہے، حضرت عباس کی بھی لاش ہے اور محمد کی بھی لاش ہے۔ ارے سب کی لاش جمع ہو گئی، حضرت حر کی بھی لاش۔ اب کیا ہوا؟ ایک یزیدی نے کہا کہ سب کی لاش دکھ رہی ہے، حسین کا وہ 6 مہینے کا جو بچہ تھا نا عسکر، اس کی لاش کہاں ہے؟ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ۔ سب کی لاش جو رکھی گئی تھی نا مسلمانوں، سب کی لاش سے یزیدیوں نے سر کو الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب وہ علی اصغر کی لاش کو تلاش رہے تھے، یزیدیوں نے مقتل کو کھنگالا، کسی کو لگا کہ یہ قبر ہے، اسے محسوس ہوا کہ لگتا ہے حسین نے یہی دفنایا ہے۔ جانتے ہو کیسا ظلم ہوا؟ جیسے ہی شک ہوا نا کہ عسکر کی قبر ہے، دیکھو اگر رونا نہ آئے تو مصطفیٰ سے جا کر کہنا تم آج گھر پہ کہ رسول اللہ مجھے آپ کے بچوں کے غم میں رونا کیوں نہیں آیا، اور اگر رونا آئے تو دل بھر کے رو لینا تاکہ یہ آنسو تمہاری نجات کا ذریعہ بنے۔ ارے جب علی اصغر کی قبر کو یزیدیوں نے ڈھونڈا تو ایک ظالم نے ایک بھالا دیا، اس قبر پہ دل زور سے وار کیا اور وار کرنے کے بھالا جب نکالا تو بس بھالا نہیں، عسکر کی لاش بھی باہر۔ اللہ اکبر، عسکر کی لاش بھی باہر۔ ارے ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی نا جب ایک یزیدی نے علی اصغر کی لاش کو لیا، چھوٹا تھا جسم بچے کا، وہ سید تھا نا، وہ نور تھا نا، وہ حسین کا بیٹا 6 مہینے کا بچہ تھا، چھوٹا سا پیارا سا، ارے پھول تھا وہ۔ کیا کیا یزیدیوں نے جانتے ہو؟ ایک یزیدی ملعون نے، لعین نے علی اصغر کے اسے پیٹ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے گردن کو پکڑا، پورا زور ادھر لگایا اور اس ہاتھ کے زور سے عسکر کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، ارے اس وقت انسانیت کہاں گئی تھی؟ ایسے نہیں آسمان لال ہوا تھا، ایسے نہیں آسمان خون کے آنسو رویا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ جس مسلمانوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، انہی مسلمانوں نے آل محمد کے ساتھ بے حد وآخر دعوانا رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام